الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں بڑی طویل مدت تو بعد دوبارہ اس مسجد وچ اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ۔ میں سب تو پہلے خوش نصیب حفاظ کرام نو انہاں دے والدین نو اعزاء و اقارب نو انہاں دے استاد محترم قاری امد روف صاحب نو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرے دا۔ اتنی بڑی دولت اور اتنے بڑے خزانے نال اللہ انہاں سارے عزیزاں نوازے اس دی مثال کائنات دے اندر نہیں۔ کو کم کرو جی۔ دن قیامت دے حافظ قرآن نو 11 پاسپورٹ ملنے ایک پاسپورٹ اپنے واسطے بہشت برین دے اندر داخلے دا
اور ڈہ جنت دے پاسپورٹ حافظ صاحب نو ملنے اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ واسطے جنہاں واسطے جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ حافظ قرآن دی سفارش اپنے گھرانے دے انہاں 10 بندہ دے حق کی قبول کر کے انہاں دی جہنم نو جنت نال تبدیل کر چھوڑے سی۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے طلاق چا چھوڑی کہ جس ویلے میری بیٹی جوان تھئی شادی دے ٹائم اپنی بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں جہیز وچ، تے جے کر میں اپنی بیٹی نو ساری دنیا دا مال تے دولت تے خزانہ نہ دیتا جہیز وچ، میری بیوی نو طلاق۔ بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی دا ٹائم آ پہنچا، ہن والد پریشان تھی گیا، میں تا طلاق چاہیے ہوئے ساری دنیا دی دولت خزانہ تے مال دے منے بیٹی نو جہیز، میں تا غریب بندہ ساری دنیا دی دولت تے مال تا نہ دے سکتا جہیز وچ۔ بیٹی دا گھر آباد تھیا تا بیوی نو طلاق تھی ویسی۔ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پوچھا گیا، امام سے فرمایا بندے نو آنکھوں پریشان نہ تھی، اپنی بیٹی نو شادی دے ٹائم گھروں ٹرے دے ویلے جہیز اللہ دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا۔ بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قاری صاحب سے دعا کرنا، باقی جڑے سارے عزیز بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، اللہ انہاں نو قرآن مجید دی تکمیل دی سعادت نال مالا مال کرے اور یہ عمل اللہ بخشش سے نجات دا ذریعہ بناوے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے اور ربیع دا معنی ہے بہار۔ واقعی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تے تشریف آوری نال پوری کائنات دے اندر بہاری بہار آ گئی۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اس نسبت نال علماء کرام خصوصاً اس مہینے دے اندر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کر دن، میں بھی ذکر خیر کرنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ایک موقع تھے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک عرض کی تھی، پروردگار تے حضرت داؤد علیہ السلام نو خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اساں تانوں زمین وچ خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بڑا خاص تے کھاٹا دوست اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بنایا۔ آپ نے عرض کی تھی میرا مالک تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم بنایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے ہوا تابع کی تھی، پرندہ نو تابع کیتا، جنہ نو تابع کیتا، انسانہ نو تابع کیتا۔ اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حد دے اتے انہاں دی رسالت دی گواہی واسطے مردہ نو زندہ کیتا۔ ہن دوبارہ یہ جملہ سننا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نو خلیفہ اللہ قائم بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ قائم بنایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ تے بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نو ساری دنیا دا بادشاہ بنایا، جن انسان پرندے ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تے انہاں دی رسالت دی صداقت واسطے تھوڑی دیر کیتے مردہ نو زندہ کیتا۔ اللہ میں آمنہ دلال نو کیرا کمال عطا کیتے کو کم کرو۔ اللہ نے جواب وچ یہ سورت نازل کی تھی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام میں خلیفہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا دا بادشاہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے میں اللہ نے تھوڑی دیر واسطے مردہ نو زندہ کیتا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت نبوت دی گواہی دیویں تے تساں پوچھدے پے ہو میں اللہ تانوں کیڑا انعام تے کمال دتے۔ فرمایا آدم نشرح لک صدرک، یہ قرآن پاک دا حوالہ سامنے ترے چیزاں ایسیاں ہن کائنات وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے، بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا ہی ثواب، اپنے والدین دی عزت ادب دی نظر نال زیارت کرنا بھی ثواب، تے نمبر 3 اللہ کریم دے کلام پاک قرآن مقدس دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب۔ جویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک کنا نال سننا ثواب ہے، انہی قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ساتھی زیارت کرو۔ ألم نشرح لك صدرك، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ کھول چھوڑے۔ کیا مطلب؟ لیکن پہلے ایک قرآن پاک دا حوالہ یہ میرے سامنے 16واں پارہ سورت دنا سورت طٰہٰ اور رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورت طٰہٰ 16واں پارہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 5 کھلی ہوئی ہے، جس میں نے رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا فرعون دے دربار بھی جاؤ کے میں اللہ کریم دی بڑائی دا اعلان کرو۔ فرعون اپنے آپ کو رب سمجھی بیٹھا نے، میری ربوبیت دا اعلان کرو فرعون دے دربار وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی اللہ میں حاضر تہاں تیرے حکم دی تعمیل واسطے، لیکن میری پانچ دعاواں ہن، انہاں وچوں پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی رب اشرح لی صدری۔ اللہ بڑے ظالم تے جابر فرعون دے دربار وچ ون کے تیری ربوبیت دا اعلان کرنا ہے، اللہ بدتمیزی کرے سی، اللہ ظلم تے زیادتی تے ظلم سی، اللہ بد زبانی تے بد کلامی کرے سی، پروردگار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دل تے جائے میرے سینے نو کھول لے
ظالم فرعون بد زبانی بد کلامی کرے دا ونجے میں حوصلے نال برداشت کرے دا ونجاں رب العالمین نے پانچ دعا قبول کیتیاں 4 دعا آگے ہی لیکن یہ سارا سبق نہیں جیری گل حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے منگی اللہ دے دربار وچ اللہ میرا سینہ کھول لے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ منگن نال نعمت عطا کیتی تے جس ویلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے اپنے محبوب نو اللہ بغیر منگی نعمت انعام عطا کیتا فرمایا علم اشرح لک صدرک میں اللہ میرے محبوب پر سینہ کھول چھوڑے کوئی تیری ذات نال زیادتی کرے دا ونجے کوئی تیری ذات نال ظلم کرے دا ونجے کوئی تیری ذات نال ستم کرے دا ونجے کوئی تیری ذات نال کھٹ ود گل کرے دا ونجے تس اللہ دی رضا واسطے معاف کرے دے ویندے ہو ان جملہ دل دی تختیاں دے دوستاں لکھنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ ان حدیث پاک دی کتاباں وچ فرمیندے واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه من شیئنا میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی ذات دی قسم ساری زندگی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات دا بدلہ کسے کو نہیں کھدا ذات دا معاملہ ہے آپ دا سینہ کھلا اللہ دی رضا واسطے ترو گزر کریں دین جملہ خیال نال سننا ہے میں خلاصہ سنا مر لگا ہکے جملے تھی آپ دی زندگی مبارک دا دین دے معاملے دے اندر آپ نے ذرا بھی رعایت نہیں کی تھی کہ بندے نال بندہ چھوٹا ہے بڑا ہے آپڑا ہے پرایا ہے دین دے معاملے دے اندر کوئی رعایت نہیں تے ذات دے معاملے وچ آمنہ دے لال اپنے دشمنوں نو ہی معاف کیتی ہیں اب شفیق صاحب سادہ معاملہ الٹ ہے میں معافی منگدا دین دا معاملہ ہے اثر یہ تا کرن لگ ویندے ہیں ملک صاحب شادی تے ڈھول کیوں بجدے پین ڈانس کیوں تھی دے پین میوزک کیوں مولی صاحب میں تا نم چاہتا بلا ہوں برادری تو مجبور ہاں جاگ دے بیٹھے ہو بس جی ہوں کیا کران جی بس ہوں برادری والے ڈھول کھل کے آ گئے ہوں حضرت بندہ برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا دین دے معاملے جری ہے تا دین دے معاملے دے اندر سارے وچ کمزوری تے جس ویلے اپنی ذات دا معاملہ آوے اساں بدلے گھنن تے تیار تھی ویندے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساری دا خلاصہ علم نشرح لک صدرک دین دے معاملے وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے دی رعایت نہیں کی تھی تے جس ویلے اپنی ذات دا معاملہ ہے آمنہ دلال ہر کینو اللہ دی رضا واسطے معاف کرے دین چھیمہ پارا سورت دنا سورت المائدہ کہ میرے سامنے چھیمہ پارا سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے فرمایا والسارقہ فاقطعوا ایدیہما آیت نمبر 38 سورت المائدہ چھیمہ پارا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے بنی مخزوم ایک قبیلہ ہے بنی مخزوم قبیلے دی عورت نے چوری چکی تھی عورت کا نام فاطمہ جرم ثابت تھی گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری دا جرم ثابت ہونے تو بعد فاطمہ نامی عورت دا حد کٹن دا حکم جاری کر چھوڑا ساری برادری دے بندے جمع تھین عیسیٰ دی برادری دی عورت دا حد کٹن
گیا ساری برادری دا نک پیج منجنے ہمیشہ لوگاں نے میڑے تے تانے نیونے نا اے توڑی قبیلے دی عورت چوری کی تھی اس تے حد کٹا ہویا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرنی چاہی دیئے تھوڑی سزا تبدیل کرے نہ چاہ ہاتھی دا نہ کٹا منیا آپ دے سامنے سفارش کون کرے جو دین دا معاملہ ہے اللہ کریم دے قرآن دا قانون ہے فرمایا چوری کرنا لا مرد ہوئے چوری کرنا لی عورت ہوئے مسلمان حکمرانو فاغتہو ویدیہما تسا چوری کرنا مرد یا عورت دا حد کر چھوڑنا جرم ثابت تھی منجے گا لیکن کون گل کرے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پوترے ہومن کا کیا مطلب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا بیٹا بنایا ہویا آئی کہ تسا سب پوترے لگ سڑے دے ہونے ہیں حضرت اسامہ حضرت زید دے صاحب زادے ہیں گویا کہ پوترے تھی گئے حضور سینو بڑی محبت ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کے ساری برادری دی طرفوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچے عرض کی تھی حضرت تھوڑی سزا تبدیل کرو حاجہ یہ عورت دادن کٹا منیا بخاری شریف دے اندر الفاظ دینا تلوان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چہرہ غصے دورت تلان تھی گیا آپ نے فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتشکو فی حد من حدود اللہ تو کون ہے اللہ دے قانون دے اندر سفارشاں کرن والا اے تا بنی مخصوم برادری دی عورت فاطمہ چوری کی تھی یہ جرم ثابت تھی گیا میں حد کٹن دا آرڈر جاری کیتے اگر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی چوری کرے دی لاقاتا محمد یادہا رواہ البخاری چوری دے جرم وچ میں اللہ دا محبوب اپنی بیٹی فاطمہ دا بھی حق کن چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ سارے صحابہ مسجدی جمع تھی ونیو سارے صحابہ کرام جس ویلے کٹھے تھے آپ نے خطبہ نشان فرمایا میرے جاننی سارو حضرت اسامہ سفارشی بن کے آیا ہوں چوری کرنے لی عورت فاطمہ واسطے سزا تبدیل چا کرو توارے تو پہلیاں قومہ اس واسطے تباہ و برباد تھیاں اللہ دے عذاب انہاں تے ہے کوئی بڑا بندہ جرم کرے ہاں تو اس نے کچھ بھی نہ ناکھ دے کوئی غریب جرم کر باویا اس سے قانون نافذ کرے دے انہیں ہن کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تا انصاف کروانے پڑھ کے آئے ہنا اللہ دے محبوب انصاف نہ کرے دے دنیا والا نو انصاف نہ نمونہ کی میں نظر آئے دین دے معاملے کوئی رعایت نہیں قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے آیت نمبر 33 کھلی ہوئی ہے سورۃ المائدہ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچ ایک قبیلے دے بندے آ گئے بخاری شریف حدیث ہے اسلام قبول کیتا نے مدینہ طیبہ وچ صفہ دے چبوترے تے جڑے غریب صحابہ کرام راندے ہن آپ تو قرآن و سنت علم حاصل کرنا لے آپ نے انہوں فرمایا تسا بھی اصحاب صفہ دے نال رہو دین سکھو صحابہ کرام تو دی خدمت کرے سن کچھ دیوارا تو بعد قبیلے دے بندے آکھن لگے حضرت سانو مدینہ طیبہ دی آب و ہوا راس نہیں آئی انسان ہے اپنی طبیعت ہوندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کانو شہر دی ہوا موافق نہیں آئی، مدینہ طیبہ تو باہر فلانی جگہ تے اٹھاں دا باڑا ہے، اتھا صحابہ کرام دی میں ڈیوٹی لئی ہوئی ہے، اٹھاں نو چرے دن، اٹھاں نو اتھا ہی جمع کرے دن، تُسا اس مقام تے چلے ونجو اشربو من البانہا، رواہ البخاری۔ اٹھاں دا بن کے دودھ بھی پیو، آب و ہوا بھی شہر تو باہر دی چنگی ہونی ہے، گھیو بھی کھاؤ، مکھن بھی بڑھاؤ تے دودھ بھی پیو۔ ٹھیک ہے حضرت، اے بندے چلے گئے مدینہ طیبہ تو باہر، حدیث پاک بھی چاہے اتھا من کے اٹھا دے دودھ پیتے نے، گھیو کھا دے نے، مکھن چکھے نے، صحت بھی نہ دی چنگی تھی گئی۔ پر اللہ کریم دی قدرت بے نیاز دیاں بے نیازیاں، جس ویلے صحت چنگی تھئیے اٹھ چراون والے صحابہ کرام نو قتل چکیتا نے، صحابہ کرام نو قتل کر کے انہاں دے ہاتھ پیر بھی کٹ چھوڑے نے، صحابہ کرام نو شہید کرن تو بعد اٹھاں نو لے کے تے فرار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیتی گئی، حضرت انہاں تھا اے زیادتی اللہ کم کیتے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام جلدی کرو، سواریاں دوڑاؤ، انہاں قاتلوں پکڑ کے گھناؤ۔ صحابہ کرام نے دیر بھی نہیں کی دی، سواریاں دوڑائیاں، اگر رستے جبتے ہن اٹھا سمیت انہوں پکڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر گھن کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلواراں دے وار کر کے انہاں قاتلاں دے ہاتھ پہلے کڑ چھوڑو، تلواراں مار کے انہاں دے پیر بھی کڑ چھوڑو، انہاں دی اکھیاں دے اندر گرم سلائیاں پھیرو، انہاں بھی مقتولہ نالیو سلوک کی تائی تے ہرہ دی زمین تے کالے سے آپ پتھر ان مدینہ طیبہ دے باہر کڑکتی دھوپ دے اندر انہوں سڑ چھوڑو۔ حدیث پاک بھی چاہے انہاں قاتلہ دے ہاتھ بھی کٹے گئے، پیر بھی کٹے گئے، اکھاں گرم سلائیاں بھی پھیریاں گئیاں تے انہاں دے خون واضح بیان گرم زمین دے اندر ہرہ بھی انہوں سڑ دیتا گیا ہے۔ پانی منگ دے ہن، آپ نے فرمایا پانی بھی نہیں دیونا، خون نکل دے پین، دھارا نکل دیا پین، خون دے فوارے جاری ہن، انہیں پیاس کرے دے پانی منگ دے مر گئے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برابر بھی رعایت نہیں کی تھی، کیوں؟ قرآن پاک دی آیات انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ لوگ اللہ دے محبوب نال جنگ کریں دینا، وہ کون؟ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال جنگ کرنا لے، یہ زمین دے اندر فساد تے فتنہ برپا کریں دینا۔ اللہ فرمائے دے انہاں دیاں 4 سزا مہینے، نمبر 1 ایو قتلوا، مسافر ویندے پیان رستے وچ آیت نو دھیان نال سننے تے سمجھنا بھی ہے، مسافر ویندے پین قافلہ ہے، بس ایک گڈی ہے، سامنے ڈاکو آ گئے، مسافراں نو لٹنا چاہندے ہن لیکن مال نہیں لٹا، خالی فیر کی دے مسافر قتل کی گئے۔ اگر ڈاکو صرف قتل کیتے، اللہ فرمائے دے ایو قتلوا، جس ویلے ڈاکو قبضے وچ آویں انہاں وی قتل دے بدلے قتل کر دیتا ونجے۔ ایک نمبر 2 یسلبو، اگر ڈاکواں نے قتل بھی کیتے مسافروں تے مال بھی لٹے، پہلے ہی گل نے خیال کرے صرف قتل نہیں، مال نہیں لٹ سکے، قتل کیتا نے قتل کرو ڈاکواں نو، قتل بھی کیتا نے مسافراں دا مال بھی لٹا نے۔ اللہ فرمائے دے یسلبو، انہاں نو سولی تے چڑھا چھوڑو، پھڑے کے مر ونجن، تڑپ
تڑپ کے مر ونجن بھوکے تسے مر ونجن تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو عبرت ہے تے نمبر 3 مسافروں کو قتل نہیں کیتا خالی مال لٹانے تے فرار تھی گئے اللہ کریم فرماندے او تو قطعیدیہم وارجلہم من خلاف اگر مسافرہ دا مال ڈاکو نے لٹے مسافرہ نو کچھ بھی نہیں آکھا سجا ہاتھ تے کھبا پیر ڈاکو دا کٹ دیو یا کھبا ہاتھ تے سجا پیر کٹ دیو تے نمبر 4 اگر مال بھی نہیں لٹا مسافرہ نو قتل بھی نہیں کیتا مسافرہ نو نقصان بھی نہیں پہنچایا سامنے لٹن واسطے آ گئے لیکن پولیس پہنچ گئی ہے ڈاکو نس گئے خالی مسافرہ نو ڈرایا دھمکایا نے نقصان نہیں پہنچا سکے اگر اے ڈاکو پکڑے ونجن او ينفو من الارض انہوں شہر بھی چکڑ چھوڑو ملکی جو جلا وطن کر چھوڑو تو سائد شہر دے اندر امن دے قابل نہیں صحابہ کرام بیان کریں گے نا اے جرے بندے ہن اٹھاں دے چرواہاں نو قتل کرن والے اٹھاں دے چھیڑواں نو قتل کرن والے کیونکہ نہ قتل بھی کیتا ہے مال بھی لٹا ہے جرا سلوک صحابہ کرام نال کیتا ہے یہ سلوک نال کیتا گیا ہاؤلائے قوم سارقوا وقتلوا وكفروا بعد ایمانہم وحاربوا اللہ ورسولہ رواہ البخاری انہاں اٹھا نو بھی لٹا انہاں دے چرواہاں نو قتل بھی کیتا تے ایمان چھوڑ کے مرتد بھی ہو گئے ایمان قبول کرن تو بعد ایمان چھوڑ دیتا اللہ رسول نال جنگ کی تھی گرمی دے اندر دھوپ وچ بھڑک دے مر گئے لیکن دین دے معاملے وچ شریعت دے معاملے وچ آمنا دلان نے ذرا برابر بھی رعایت نہیں کی تھی کیڑا جملہ یاد رکھ سو دوست میری زندگی دا پتہ نہیں ہے یاد رکھے زندگی بھر مسئلہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے شفیق سے کلن سبق پڑھایا سے لوگ 3 دن کوئی سن یاد ہے بڑی پرانی گل 25 سال ہو گئے اسے 25 سال پہلے میں تھا 2-3 دن سبق پڑھایا ہے حافظ شفیق سے بڑھوں دے حکم تھے زندگی میں دے پتہ ہی نہ چلا ذات دا معاملہ آئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرے دین لیکن جتھاں دین دا معاملہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی رعایت نہیں کی تھی فرمایا علم اشرح لک صدرک میں اللہ میرے محبوب پر سینہ کھول چھوڑے یہ رب علی ذات راہ سے اپنی کرے تو سا اللہ دی رضا واسطے معاف کرے دے میں دے ہو بخاری شریف حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دن صحابہ کرام دا لشکر سفر جا رہے سے مشورہ تے ہوئے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے چونکہ آرام دی گرمی بھی مشہور ہے ود کڑک دی دھوپ ہوئے صحابہ کرام درخت چھاں والے چنن لگ گئے او چھاں والا درخت ہے اے سایہ والا درخت ہے میں اس درخت لے لیٹنا ہے میں یہ درخت لے آرام کرنا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اساہی کو بڑی کھاٹی چھاں والا درخت منتخب کی دے حضرت یہ درخت دی چھاں کھاٹی ہے تساں یہ درخت دی چھاں تلے آرام کر گنو صحابہ کرام درخت دی چھاں تلے کھڑ بن کے آرام کرن لگے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اون کھاٹے درخت دی چھاں تلے لیٹن لگے آمنے تلوار درخت دی ٹہنی نال چ لٹکئی ہے سر مبارک رکھن دی دے رہی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ندر آ گئی ہے حضور سائیں ستے پین اللہ سمن تو پاکے جاگو تو قرآن پاک دے لفظ
کہ میرے سامنے تریجا پر سورت دنا سورت البقرہ آیت الکرسی پہلا پہلا صفحہ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نیندر تو بھی پاکے، اللہ اونگ تے اباسی تو بھی پاکے، کوئی فرق نہیں میرا بھائی، اللہ دل دے محبوب جو فرق، اللہ سمن تو پاکے حضور سائیں ستے بین تے بھی گل سنی منیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمینے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر قوم آ گئی، بنی اسرائیل قوم نے آ کے سوال کی تھے حضرت حل ینام ربک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اے فرماؤ تو اے رب نو بھی ندران دیئے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو ہے، کہے اپٹھے الٹے سوال شروع کر دیتے ہوئے رب کائنات فرمایا میرے کلیم قوم دے سوال دا جواب تارے ذمہ نہیں، میں آپ جواب دے ہے، اللہ کی میں جواب دے سے کہ جواب میں دیوے ساتھ تارے ذریعے پریکٹیکل جر ویلے میرے پیارے کلیم رات دا ٹائم تھی وے اپنی عبادات ذکر اذکار سارے معمولات تو فارغ تھی ونجو، سارے معمولات تو فارغ تھی من تو بعد دو پانی دے پیالے شیشے دے بھرو جا پکڑ کے کھلو ونجو، یہ توری ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے معمولات تو فارغ ہو کے دو پانی دے پیالے شیشے دے بھرن جا پکڑ کے کھلو گئے، اور اللہ دا حکم مننا بھی ثواب تے اجر ہے، کتنے تک پکڑ کے کھلو تیرا میں نا جس نے لے حضرت کلیم اللہ تھکن لگے، جھوٹا تھوڑا جتنا ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں گے نا پہلے جھوٹے تو بعد حضرت سنبھل گئے، لیکن کتنے تو نہیں سنبھلے نا جس ویلے نیندر دا غلبہ تھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیندر دا جھوٹا ہے فن کسرت الزجاجتان، حد جو ہلے حضرت کلیم اللہ دا دوئے پیشی شیدے پیالے زمین تے ڈٹھے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے، پانی زمین تے بیٹا گئے، رب العالمین فرمائے میرے کلیم قوم دے سوال دا جواب آگیا نے تو اڈے تے ندرہ من لگی تُسا شیشے دے دو پیالے بھی نہیں سوال سکے، میں اللہ تے ندرہ آ گئی، زمین تے آسمانہ نو کنٹرول کون کرے سی؟ باوی سپارج فرمائے اللہ نے ان اللہ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، رب العالمین دلارے کتاب تو سورت فاتر دا حوالہ سنا من لگا، یہ میرے سامنے مالک کائنات دا کلام کھلا ہوئے ہے، سورت فاتر 22واں پارہ ہے تے آیت نمبر 41 تے میری انگلی زیارت کرو سارے اباب ثواب ہوئے، فرمایا میں اللہ نے سب آسمانوں بغیر تھمیاں دے ستونہ دے کنٹرول کیتا ہوئے، زمین میں اللہ کریم نے پانی دے اتے سنبھالا ہوئے، انت زولا آسمان اپنی جہاں تو نہیں ہڑ دے، زمین اپنی محبت دے مرکت نو نہیں چھوڑے دی، تے والا انسان ان امسکہما من احد من بعدہ، زمین اپنی جہاں تو ہٹ منجے، آسمان اپنی جہاں چھوڑ دے میرا، میں اللہ تو بغیر کوئی بھی آسمان و زمین نہیں سنبھال سکتا۔ آمنہ دلال ستے پین راوی چھان تلے اللہ سمن تو پاکے، سبق بھولتا نہیں گیا، ہاتھ تک کرو اللہ راضی ہونے۔ آپ دی تلوار
درخت دی ٹہنی نال لڑکی کھلوتی ہے، نال والے پنڈ وچوں نال والی بستی وچوں ایک دشمن تے مخالف غور و سنگا نہ آئی، حدیث پاک کی جائے ہولے ہولے ٹردا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نالا کھلوتا ہے تے چوری چوری چپ کے آپ دی تلوار نو ٹہنی دلایا، اس ہاتھ دی مضبوط پکڑ کے سر دے کھلو کے شہید کرن دے ارادے نال اچھی آواز نال پوچھا سا من یعصمک منی من یمنعک منی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی تلوار تے میں قبضہ کی تھی کھلوتا، اے دسو آج میرے ہاتھ وچوں تانوں کہیں بچاونا ہے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھل گئی، دیکھ دن جو دشمن میری تلوار تے قبضہ کر کے کھلوتے ہیں، پوچھتا پیے کہیں بچاونا ہے؟ آپ نے بڑے حوصلے نال، بڑی بردباری نال، بڑے تحمل نال 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ سارے ساتھی شرم نہ کرو، اچھا کھوچا کہ فرمایا اللہ، نہیں مسجد نہیں گوجی، مسجد تو باہر کا آواز بنجے کہ فرمایا اللہ۔ دین جھگڑے دا نا نہیں، دین لڑائی دا نا نہیں، دین فساد دا نا نہیں، دین گتھم گتھا ہون دا نا نہیں، دین گال کڈھن دا نا نہیں، دین کے دے کردار تے تنقید کرن دا نا نہیں، دین تا پیار دا نا ہے، دین تا سلامتی دا نا ہے، ایمان امن کو لوہے، اسلام سلامتی کو لوہے، سادہ دین تا پیار محبت دا دین ہے، سمجھن سمجھاون دا دین ہے۔ علماء کرام تو پوچھو، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، میں ذمہ دار سٹے تے ذمہ داری نال سناون لگا، رب العالمین دے محبوب نے پت اللہ دنا اچھا چاون دی درخواست کرے نا توڑا بھائیاں، اللہ دنا چوے اچھا تاکہ اللہ قبول کرے تے بخشے دا ذریعہ بڑھاوے، اوکھے ویلے اللہ دے محبوب نے کینو آواز ماری آئی، جھگڑا کیوں ہے؟ میں قرآن پاک چاہی بیٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ طیبہ پڑھ چھوڑے، سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمائے دیا، اللہ دے سچے ولی دی جتی سڑے سر دا تاجے، اللہ دے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی سڑی اکھیاں دا سرما ہے، اولیاء کرام دی شان برحق، اولیاء کرام دا مقام برحق، اولیاء کرام دا رتبہ برحق، اولیاء کرام دے درجات برحق، اولیاء کرام دی ولایت برحق، لیکن اوکھے ویلے پکاراں دے لے کونا صرف اللہ کریم دا حق۔ ویواں پارا سورت دنا سورت النمل، اے میرے سامنے اللہ دا قرآن پہلے صفحے دی زیارت کراون لگا، اے میری انگلی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اے آیت نمبر 62 فرمایا جڑے بندہ بے بس ہو ونجے، لاچار تے مجبور تھی ونجے، سارے دنیا دے دروازے بندے دے بند تھی ونجے نا، سارے ہیلے وسیلے جواب دے ونجے نا، کس ویلے کمزور تے بے بس بندہ، عاجز تے مسکین بندہ درد دل نال اللہ کریم آواز مارے، یجیبو اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیئے۔ پر قرآن پاک دو پوچھی منیا قرآن اے تمہیں روڑ سے آجا، دنیا دے دفترج بندے نے جامنا ہوئے ٹیم مقرر ہوں دے، 8 تو لے کے 2 بجے تک ملاقات ہو سی، اس تو بعد دفتر بند، اللہ میں تیرے دروازے تے آونا ہوئے کیرے ٹیم آواں، رات دیئے شام دوپہرے سحریے، رب العالمین فرمائے زادہ جس ویلے مجبور
تے آ کے میرے کول منگنا ہوئے میں اللہ نو حقل مارنی ہوئے میں اللہ دی پکار کرنی ہوئے اسادا مرضی میں اللہ دی نہیں مرضی تہاڈی کیوں میں اللہ نے اپنے دربار نو تالا کدی نہیں لایا دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دین تعطیلاں فلانی چھٹی فلانی دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دین تعطیلاں دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں دشمن پوچھتا بھی ہے کہ بچاونا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمایا اللہ 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 24 سپارہ سورت دنا سورت حامیم المومن فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آیت نمبر 60 سورت حمیم المومن 24 پارا تو آدھے رب نے پالنہار نے داتا نے اعلان کر چھوڑے تو آدھی خالی جھولیاں بھرن والے اللہ دا اعلان ہے میں اللہ کریم تو منگنا تو آدھا کم ہے استجب لکم سن کے قبول کرنا میں رب العالمین دا کم ہے تاجدار ختم نبوت کوئی جو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے پوکا لاؤنا پوندے چھاتے چڑھنا ہوئے سیڑھی لاؤنی پوندیے عدالتی پیش آنا ہوئے وکیل کرنے پوندن فیسا دیویندین دفتر پیش تھیمنا ہوئے چپڑا سی دی منتا کرنیاں پوندین کہ میرے سامنے 14واں پارا سورت دنا سورت النحل فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال اے میرے سامنے آیت نمبر 74 آخری 70 صفحے دی سورت النحل 14واں پارا فرمایا اے دنیا علیہ مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیونکہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کا سب کچھ جان دے تو اللہ دے مقابلے کچھ بھی نہیں جان دے خوبی جو پانی کرنا ہے تاں رسی دے بوکے دی لوڑے پانی تلے ہوندے دور ہوندے جھکا ہوندے چھاتے چڑھنا ہے تاں سیڑھی لینے ہیں جو چھت اچھی ہوندی ہے اللہ نے قرآن پاکی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میرے سامنے 26 سپارہ تے سورت کا نام ہے سورت قاف میں آیت نمبر 16 تے مری رکھی ہوئی ہے فرمایا میں اللہ ہر بندے دی شہرگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں تے جیرا اللہ بندے دی شہرگ تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھاں رسی دے بوکے والی چھت تے سیڑھیاں والی مثالاں دیون دی لوڑ نہیں تاں وکیل کرے دے فیسا لے دے جج نو کیا پتا بندے نے قصور کیتا بھی ہے کہ نہیں بندہ مجرم ہے کہ نہیں تاں وکیل نو آدھے تو فیس کنتے میری طرفوں پیش ہو دفتر والے صاحب نو کیا پتا کون دفتر دے بوئے تے آیا ہے کہ علاقے چوائے ہے تاں تا چپڑا سی نو آدھے تو ان کے میرا تعارف کرا اللہ فرمائے دے نالم ما تو بس بے صبحی نفس زیارت کرو دوست میں اللہ تا ہر بندے دے دل دے ہر ارادے نو بھی جاننا تے جرا اللہ دل دی نیت جاندا ہوئے اتھاں چپڑا سی والی وکیلاں والی مثالاں پیش کرن دی لوڑ نہیں مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے
نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والانو روز پکارے دور والانو روز پکارے بھی توئی چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹڑی شرک دلی کے بدلہ دنا اونچا گھنن دی درخواست پیا کرے نا اوکھے ویلے آمنہ دلال کیڑی ذات نو پکارا سولواں پارا سورت دنا سورت مریم کہ میرے سامنے سورت مریم کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 64 میری انگلی ہے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جتنے تک مالک الملک دی اجازت دے حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے تلے نہیں آ سکتے جرل عام نے 3 بار فرمایا اللہ دے حکم تے اللہ دی اجازت نال جبریل فرشتہ زمین تے آیا ہے بخاری شریف دے حاشیے دے لفظ جبریل امین فرشتے نے آ کے تھکا دیتے دشمن نو دشمن کڑ دے بار زمین تے وائن ڈٹھے تلوار ہاتھ بھی چو گر گئی عام اکوتے تھین تلوار چاہی دینے فرماون لگے مینوں تو میرے اللہ بچا گی دے دشمن ہوں توڑ سا تینوں کہیں بچاونے 6واں پارا اور میں ہر گل نال جو قرآن کا حوالہ بھی کھیلنا نا اس تو بڑی سچائی کہہ ہوئے تے حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمیندے نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں سبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں سارے بھائی مسلمان دوست دہاڑے قیامت میری گواہی تے دی ویچا کہ میں قرآن ٹھپ کے باز نہیں کیتا میں قرآن کھول کے باز کیتا ہے انشاءاللہ تاک ہو چاہ مطلب دہاڑے قیامت دی گواہی دی لوڑ پوے گواہی تے دی ویچا میری 6واں پارا سورت دنا سورت المائدہ میرے سامنے سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس آیت نمبر 67 رسالت تاج سر مبارک دی سجامن والے میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک پری طرف نادل کیتا گیا ہے اس نو اگے پہنچاؤ قرآن اگے سناؤ قرآن اگے بیان کرو قرآن پاک کھول کھول کے لوگاں توڑی پہنچاؤ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ تو سب قرآن نے سنایا قرآن نہ پہنچایا قرآن بیان نہ کیتا قرآن کھول کھول کے نہ سنایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وقت دوسرا رسالت حق بھی ادا نہیں کیتا اللہ میں قرآن سناواں قرآن پہنچاواں قرآن پاک دساواں انتا میں نو زندہ نہیں چھوڑنا فرمایا واللہ یعصمک من الناس قرآن سناونا تواڈا کم ہے تواڈی قیمتی جان بچاونا میں اللہ دا کم ہے کوئی دشمن کو قتل نہ کر سکسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں نے صحابہ سنیاں اٹھے ہیں دوڑ کے پہنچے آپ دے کول دشمن پیرا دے باہر زمین تے بیٹھا ہے
آم تلوار گھن کے کھڑو دن پوچھ دے بینوں تو رسا تینوں کہیں بچونے ان کے رہ جواب دے بیا شرمندہ تو ہویا پہ آئی ساڑی علاقے بھی جان دن ماری تے اولاری ہک برابر ہوں دیئے ظلم تے زیادتی تا کر چکا یا منال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھائے دس اتشہد اللہ الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمہ پڑھ دیں ایمان قبول کرے دیں مسلمان تھی نے اگوا کھنگ اللہ میں مسلمان نہ بڑھدا کلمہ نہ پڑھدا اسلام قبول نہ کرے دا ایمان دے تیرے وچ نہ آندا تہاڈا غلام نہ بندا قرآن پاک دی آیت 3 پارہ تے سورۃ البقرہ فرمایا لا اکراہ فی الدین پہلا صفحہ 3 پارہ سورۃ البقرہ میری انگلیے حوالے دے ہوتے فرمایا زبردستی دین وچ نہیں کہ زبردستی مسلمان بناون دی اجازت نہیں دعوت پہنچاونا سارے ذمے ہے منواونا نہ منواونا رب کائنات دے ذمے ہے مدہ سینے دے تلوار چ رکھے کراشن کو سیدھی جا کرے جو کلمہ پڑھنا دینی زبردستی نہیں زبردستی کے نو مسلمان بناون دی اجازت نہیں وہ بندہ کھنا گا اللہ میں کلمہ نہ پڑھدا مسلمان نہ تھیدا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دینا جس ویلے اس آنکھیں میں کلمہ نہ پڑھدا مسلمان نہ تھیدا اتنی بڑی زیادتی کر چکا آئی اے تا اللہ بچا ہی دے اس تا کہیں قسم دی دشمن نے کمی نہیں چھوڑی اور آمنہ دلال دی ذات نال زیادتی کی تیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال ظلم کی تیس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دے معاملے تریت کہہ دی نہیں کی تھی اپنی ذات نال زیادتی کرن والے اس بندے نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑا یہ سیرت اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا ہیں محبت کہ یوں جس نے دریا بہائے محبت نفرت نہ بغض نہیں کینہ نہیں دشمنی نہیں عداوت نہیں محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سارے ساتھی تیاری کرو طائف دی وادی دے اندر جا رہے ہیں ذہن متوجہ کرنے سارے دوستاں اللہ جسم ہی تو پہنچن دی توفیق دے سکتے ہیں قادر جو ہے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یہ آیت نمبر 82 سورۃ یاسین 23 پارہ اللہ کے کام دا ارادہ چا کرے فرمائے دے کن ہو بھائی ایک کن بھی سادی سمجھان واسطے اللہ فرمایا اللہ نو کن آکھن دی کوئی احتیاجی دے ضرورت نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھیا میں دے اللہ تو توفیق دے سکتے حاجت عمرہ دولت نال نہیں قسمت نالے مولانا روم فرمائیں مور حوث داشت کہ در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زد ناگاہ رسید ایک کیڑی تے چمٹی دے
جذبہ پیدا ہویا. انہیں شبیق چمٹی نو کیا آکھ دے ہو؟ کیڑی کیڑی چمٹی تے کیڑی دے دل وچ جذبہ پیدا ہویا. میں کعبے شریف پہنچا. مطاف دے اندر چکر لاون والے طواف کرن والے حاجیاں دے قدماں تلے شہید ہو ونجاں. تو ننی کیڑی کینے کعبے پہنچ سکدی؟ اللہ نو دل دا جذبہ پسند آ گیا. اللہ کبوتر نو آرڈر دیتا بھرکاریاں مریندا ہویا نال آ بیٹھا. اللہ فرمایا کیڑی کبوتر دے پیر نو چمٹ ونج. پیر تے چڑھ گئی ہے کبوتر دے. اللہ دے آرڈر نال کبوتر نے اڑنا شروع کیتا. صحرا، دریا، جنگل، پہاڑ، ویران، سنسان آبادیاں کراس کریندا کریندا اڑدا اڑدا بھرکاریاں مریندا مریندا پھر ویلے کبوتر بیت اللہ شریف دے سامنے مقام دے اندر ون بیٹھا. اللہ فرمایا کیڑی کبوتر دے پیر چھوڑ دے منزل آ گئی ہے. اللہ تا دے سکتے توفیق پہنچن دی، ارادہ تا کرو ساتھی. اللہ سارے دوستانو حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرماوے. آمین آکھو. بار بار اللہ توفیق عطا فرماوے. آمین آکھو. طائر دی وادی ہے، مکہ مکرمہ تو 85 کلومیٹر دا سفر ہے. مکے والے لوگاں تو نا امید ہو کے آپ پہنچے طائف دی وادی وچ. تے ون کی حضرت سید رضی اللہ عنہ بھی نالن آپ نے ہی کونے تو شروع کی تے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. طائف والے بڑی امید نال میں تو آیا لا الہ الا اللہ والی دعوت من گھنو. اللہ تو بغیر کوئی عبادت دلک نہیں. مشکل کشا حاجت روا داتا کھوٹی قسمت نو کھرا کرن والا ڈبدے ہوئے بیڑے پار لاون والا دستگیر ہو سے اعظم منت منوتی نظر نیام دلک. اللہ تو بغیر کوئی نہیں. اے بھی من گھنو میں آمنا دلال اللہ دا سچا رسول ہاں. اے دعوت دے من دی تے رہی انہاں پتھراں دا نشانہ بناونا شروع کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پڈڑیاں مبارکاں خون نال تر تھی گئیاں. جُتی مبارک دے اندر خون بھری گئے. آپ ٹوٹن دے جُتی پیرا دے نال چپک دی پئیے. اے کوئی معمولی قدم. آخری پارا سورت دنا سورت البلد فرمایا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرے سامنے سورۃ البلد فرمایا میں اللہ نو مکے شریف دی قسم ہے. اللہ کے مکے شریف دی قسم کیوں چاہیے؟ مقام ابراہیم اتنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان والا پتھر کیوں مکے شریف دی قسم چاہیے؟ اس وچ غار ہرا ہے، غار ثور ہے، جبل نور ہے، جبل رحمت ہے، صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، مینا دا میدان ہے، مزدلفہ دا علاقہ ہے، عرفات والی جگہ ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں زمزم دا چشمہ ہے. نہیں اے شیاں تا پہلے بھی ہن پیاں. میرا محبوب جس ویلے نہیں آیا آج میں اللہ تاں قسم چہنا مکہ مکرمہ دیاں وانت حل بهذا البلد. مکے دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے خون نال بھری گئے. ٹرن دی طاقت نہیں رہی. ایک طائف دے اندر مسجد ہے. مولانا شفیق صاحب علی مسجد تا بہت بڑی ہے، چھوٹی ہے وہ تے بڑی قدیم ہے. اون دا نام ہے مسجد الکو عرق تے کوہنی نو سدے دن عربی وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالات وچ ٹر نہ سکدے، پتھر تے ٹیک لا کے کوہنی دی کھلو رہے. اس جگہ تے مسجد بنی ہوئی ہے مسجد الکول تے بالکل سڑک دے سامنے مسجد ادا سے انگوراں دا باغ ہے. 14
صدیاں گزر گئیاں اج بھی انگوراں دا باغ کھلوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا انگوراں دے باغ دی چھاں چ من بیٹھے نوں. دو سردار مکے شریف دے چوبارے تے بیٹھے ہیں. طائف دے اندر انہاں دیاں زمیناں ہن باغات ہن نسل مکے شریف دے رہن انہاں نوں ترس آ گیا. حالانکہ مسلمان کوئی نہ اپنے غلام نو فرمایا نے نوکر نوں ان ٹرے دے اندر تشت دے اندر انگور چاہ تے اس بندے نو من کے دیا. اداس آئے اے نینوا دا رہن والا ہائی جی میرے مالکہ نے انگور بھیجے انگور چکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور چایا فرمایا بسم اللہ. سناؤ چاہ کہ فرمایا اچھا اچھا کہ فرمایا وہ اداؤں سے رام تھی گئی ہے. ایک ایشی پڑھ دے پہ ہو. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ آنکھن لگا میں اداؤں ساں. آپ نے فرمایا کتھو درہ منا لیں اکے نینوا درہ منا لیں. آپ نے فرمایا وہ نینوا جتھا میرے بھائی یونس علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اداؤں کا حقہ بکا رہ گیا. آنکھن لگا حضرت یونس علیہ السلام دا اس علاقے دے اندر کوئی بھی واقف نہیں تو ساں انہوں کیویں جان دے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی اللہ دا نبی ہاں وہ بھی اللہ دے پیغمبرن وہ تو میرے بھائیان اللہ دے نبی ہون دی حیثیت نال وہ تو آپ دے ہتھاں نوں چومن لگی ہے. سردار نوں ویکھدے بیٹھے آکھن لگی آمنہ دلال دا جادو سارے غلام تے بھی چل گیا ہے. اللہ دی قدرت بعد اسے اداس نوں اللہ نے مسلمان ہون دی توفیق دیتی. اسی انگوراں لے باغ دے بالکل اتے تقریباً 1.5-2 مرلے وچ مسجد بنی ہوئی ہے. آج تک مسجد دا نام ہے مسجد اداس. اسے غلام دے نام تے مسجد ہے. اللہ سانو بھی کھائی انگوراں دے باغ وچ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں عرض کیتی نے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ میں کتنی ہمدردی تے خیر خائی نال آیا ہم طائفانہ کیرا میرا حال کیتے اٹھن دے ٹرن دی طاقت بھی نہیں رہ گئی. پیر قدم مبارک خون نہ رنگین تھی گئے. جتی چپک دیئے خون دی وجہ دوں. رب کعبہ دی قسم میں ساری کائنات دے شہیدان دے خون دے قطرے آمنہ دلال دے خون دے قطرے تو قربان کر چھوڑا. آپ دے نال دا قیمتی انسان اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. اللہ میں کمزور ہاں میرا کیڑا حال کیتا نہیں بس ایک درد دل جاری ہے. آپ دا جبریل امین آئے تے فرشتہ جو نال لے کے آئے تیرا پہاڑا نو کنٹرول کرن والا فرشتہ آئی. اسی مسجد عذاب دے بالکل نال چند قدموں دے فاصلے تے مسجد ہے وہ بھی چھوٹی جتنی پرانی قدیم تے مسجد دا نام ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی جگہ تے جبریل اترا ہے جتھا مسجد علی ہے. پہاڑاں دے فرشتے نال لا کے عرض کیتی حضرت اجازت دیو اللہ دے حکم نال آئے تہاڈی مرضی ہوے. پہاڑاں دا فرشتہ نال گن کے آیا. طائف دی وادی ہے جی میں پیالہ ہوں دے 4 جگہ نو پہاڑن وچ وچا دے اندر آبادی ہے. پہاڑاں فرشتہ پہاڑاں نو چاوے آپ پدیر گڑ چھوڑے ایک بندے دا نام و نشان ناراضی تہاڈی اجازت دی ضرورت ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل رجے واپس والوانیو پہاڑاں دے فرشتے نو بھی نال واپس لئی وانیا. میں آمنہ دلال دی دعا اے ہے میں تا آپ
اپنی گل کی اللہ دی بارگاہ وچ طائف والاں دی شکایت نہیں کی میری تو دعائیں ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون طائف والا پتھر مارے مینوں پتھراں دا نشانہ بنائے خون نال میرا جسم رنگین کیتے جے کر اللہ طائف والا نو ہدایت چا دے میں آمنہ دے لال دا خون معافے سبق دین دے معاملے چاپ نے کڑائی بھی کہہ دی رعایت نہیں کی تھی تے آپ دی ذات نو کی نہ تکلیف دیتی ذات نو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقصان دیتا آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا علم نشرح لک صدرک میں اللہ تورا سینہ کھول چھوڑے کوئی تو دی ذات نال زیادتی کرے اللہ دی رضا واسطے معاف کریں دے میں دیو آپ نے ہدایت دی تو ہم منگی قبولیت دا ٹیم آئی اللہ ہی کو وقت لے آیا قرآن پاک دے الفاظ دینا فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اللہ نے وہ منظر بھی کھایا جس ویلے مکہ فتح ہویا آسمان دے علاقیاں نے بھی ایماندار بنن لگے طائف دا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نریا جرا آمنہ دے لال دی غلامی چنایا ہوئے علم نشرح لک صدرک دین دے معاملے وچ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی تھی تے ذات دے معاملے وچ جے بھی زیادتی کی تھی اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا سادہ معاملہ الٹے خوشیاں ہن غمیاں ہن رسم و رواج کرے دے وے جی بس ہم برادری بندہ نہیں چھوڑ سکتا نا اے بھی قرآن دی آیت سنے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے سورۃ المعارج اتھا قرآن پاک داندہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے ناراض نہیں تھی ہونا اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 11 یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیک اللہ دہاڑے قیامت دے گناہگار بندہ اکسی اللہ بے بنی ہے میرے سارے پترانوں جہنم وچ سٹ میں کلے دی جان چھوڑ دے کیا آیا تھے جنہیں پتروں واسطے سب کچھ جمع پہ کرے دے وصاحبت ہی اللہ میری بیوی جہنم دا پالن چا بنا میں کلے نوں کچھ نہ آکھ تے نمبر 3 واقعی میرے سارے بھرا عذاب وچ گرفتار کر میں کلے نوں چھوڑ دے تے نمبر 4 وفصیلتہ التی تؤوی اللہ میرا کنبہ قبیلہ تے برادری جہنم وچ چلی ونجے میں کلا بچ ونجاں جیری برادری نو راضی ودے کرے دین دے خلاف دین دی مخالفت کر کے برادری نو خوش ودے کرے دہاڑے ایک قرآن دی آیت انہیں نوٹ کرو مانا گھر چک چک کرے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا زمین دی ساری مخلوق جہنم وچ سٹ میں اللہ کلے نو چھوڑ جا ثم ینجی میرے پتر نمبر 2 بیوی میرے بھرا میری برادری ساری زمین دی مخلوق جہنم چلی ونجے میں بچ ونجاں اللہ ایویں ہوسی فرمایا کلا جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ سبب دا خلاصہ، کوئی ذات نال زیادتی کرے معاف کرنا آمنہ دلال دی سنت ہے، لیکن دین جریعت کرنے دی کوئی گنجائش نہیں۔ ربنا تقبل منا